ٹھیک ہے for 5 minutes. شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. سر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, لیکن میری ایک چھوٹی سی ریزرویشن ہے. آئی ڈونٹ نو صحیح ہے یا غلط ہے. جب آپ لوگوں کا اوتھ ہو رہا تھا تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب جب اوتھ لے رہے تھے, میرا نہیں خیال کہ ان کا اپنا اوتھ ہوا تھا. ایک کنفیوژن. جب قومی اسمبلی نے اوتھ لیا تھا سب کا, پوری اسمبلی کا, انہوں نے اپنا بھی نام پڑھا تھا. اس لیے جب ڈار صاحب نے اوتھ پڑھا لیا تھا تو انہوں نے پہلے اپنا نام پڑھا. وہ کر نہیں سکتے سر. He has to be under oath to do that. وہ غلط ہے. He has to be under oath to do وہ that. تو آپ کو ہم بیٹھ کے بتائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے تو وہ دیکھ لیں گے. نہیں سر, آپ وہ کر لیں, کیونکہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے سر, آپ ٹیکنیکلی یو آر ناٹ انڈر اوتھ ایز آف ناؤ, کیونکہ وہ انڈر اوتھ نہیں تھے. یہ ایک بڑا لیگل ایشو ہے سر. آپ اس میں دیکھ لینا سر, آپ دیکھ لینا. میں تو صرف چلیں یہ 5 منٹ آپ اپنے ضائع کر رہے ہیں. تو وہ رضا ربانی سر نشاندہی کر رہا ہوں سر, غلط کام کی نشاندہی کر رہا ہوں. دیکھیں جی, رضا ربانی صاحب کا اوتھ ڈار صاحب نے لیا تھا اور ایسے ہی لیا تھا. سر وہ تو ہمیشہ غلط کرتے آئے ہیں, تو اب ہم کیا کریں سر. چلیں سر آگے چلتے ہیں سر. ایک غلط کام ہو گیا, آگے چلتے ہیں سر. سر اس طرح یہ ہے کہ کل ہم نے بہت ساری باتیں سنی اور ہم لوگ یہاں سن رہے تھے کہ عوام کا کوئی بات نہیں کرتے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کا کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور کسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, فلانا کے ساتھ. سر ہوتا یہ کہ جب تک پاکستان میں ایک پارٹی کے مینیفیسٹو کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں اور بغیر پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹ ہو کر آتے ہیں, وہ کیسے عوام کی بات کریں گے. ہم لوگ تو جو یا پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی بات ہو جائے گی, لیکن جو لوگ کی کوئی پارٹی نہیں ہے, جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ کیسے عوام کی بات کریں گے. کیونکہ ان کی, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, ان کی اصل سٹرینتھ تو کہیں اور سے آ رہی ہے. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ لوگ وکٹ کے 2 طرف کھیلتے ہیں, بعض لوگ تو وکٹ کے 4 طرف کھیل رہے ہوتے ہیں. ابھی شہری رحمان صاحبہ ابھی تو جا چکی ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایک نئی روایت رکھتے ہیں اور کوئی پولیٹیکل پرزنر نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہوتا ہے. تو میرے لحاظ سے تو آج پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی پرزنرز ہیں وہ سارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں. ابھی عرفان صدیقی صاحب نے جو کہا تھا کہ آج کوئی پولیٹیکل پرزنر نہیں ہے, لیکن جو ڈیفینیشن بتائی تھی وہ تو پورے پولیٹیکل پرزنرز کی بتائی تھی. پھر انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کا ریفرنس دیا, آپ پولیٹیکل پرزنرز تھے. میں نے تو آپ کو پولیٹیکل پرزنر نہیں بنایا تھا. آپ کو, زرداری صاحب کو کس نے پولیٹیکل پرزنر بنایا تھا؟ تو ہاں, اور یہ یاد رکھیں کہ آج انہی لوگوں کے جو سینئر ممبرانز ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان ایک پولیٹیکل پرزنر ہے, اور اس کے اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ غلط بنے ہیں. کل ڈار صاحب نے اکانومی کی بات کی اور بڑے فخر سے 24ویں اکانومی کی بات کی کہ پاکستان 24th اکانومی بن رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. 2 ملک, جڑوا ملک ایک ساتھ پیدا ہوئے. 4.5-4.6 کے قریب جی ڈی پی تھا اور انڈیا 3s میں تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ فرق اسی طریقے سے رہا ہے اور دونوں نے کچھ نہ کچھ ترقی کی, پاکستان نے زیادہ کی. اب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1976 کے بعد پاکستان میں ہلکی سی ڈپ آئی, لیکن مسئلہ چلتا گیا, پاکستان اچھی طریقے سے کرتا. کب تک؟ 1984 وہ پہلا واٹر شیڈ لائن ہے جس کے بعد پاکستان کا جو گراف ہے وہ نیچے ہوا. 1984 میں ایسی کیڑی پولیٹیکل پارٹیز آ گئی تھی کہ جنہوں نے اپنے جو ڈیسیجنز لیے وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے.
پھر 1990 میں اصل ڈپ آئی اور اس کے بعد نوز ڈائیو جاتا گیا، بالکل جاتا گیا، یہاں تک کہ 2007-8 میں پاکستان انڈیا سے بہت نیچے چلا گیا. اور یہ 1997-98 کی بات ہے جب انہوں نے کراس کیا، انڈیا اوپر چلا گیا. اور 2017-18 جن کا ریفرنس دے رہے تھے، انڈیا پاکستان سے 2% جی ڈی پی آگے نکل گیا. تو آخر یہ 28 سال 30 سال میں ایسے کون سے ڈیسیجنز تھے، ایسی کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھی جن نے پاکستان کو جو انڈیا سے 1% جی ڈی پی آگے تھا 2% جی ڈی پی پیچھے کروا دیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. آئیے ہم پرائرٹی سیٹ کرتے ہیں. ہم پرائرٹی سیٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی الیکٹڈ سینیٹر جیل میں ہوگا، جب تک اس کے